الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. محترم بزرگوں اور دوستو، معزز علماء اکرام، حفاظ اعظام، ملک و ملت کے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، مکۃ المکرمہ میں جس وقت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ تمام برائیاں اس معاشرے کے اندر موجود تھیں. جتنی برائیاں دنیا میں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی ایسی برائی نہ تھی جو مکے میں موجود نہ ہو. من جملہ ان برائیوں کے ناچنے گانے کا شوق، شراب نوشی کا جذبہ، زنا، شرک و بدعت، یہ تمام کی تمام وہ برائیاں ہیں جو مکے والوں میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جہاں یہ برائیاں موجود نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے ماحول میں بھلا کوئی کیسے بچ سکتا ہے. آج اگر ایک آدمی کسی چوک چوراہے پہ شرارت کرتا ہوا نظر آ جائے، پولیس والا پکڑ کر سب سے پہلے پوچھتا ہے کہاں کے ہو، کس محلے کے ہو. معلوم پڑتا ہے فلانے محلے کا ہے تو حکومت کہتی ہے اس محلے کے لوگ ہی ایسے ہیں.
پتہ یہ چلا کہ جس محلے کا معاشرہ بگڑا ہو، جس محلے کا ماحول بگڑا ہو، جس علاقے کے اندر برائیوں کی بھیڑ ہو، اس کے اثرات کے اندر تمام کے تمام لوگ آ جاتے ہیں، کوئی اس کے اثر سے بچ نہیں پاتا۔ مکہ المکرمہ جو اس وقت دنیا کی تمام برائیوں کا مرکز تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عزت و آبرو کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، عورت کے مرد کے انتقال پہ عورتوں کو آگ میں جلا کر ڈال دیا جاتا تھا، آگ میں بھون دیا جاتا تھا، شراب پیدائش کے فوراً بعد اس کے تالو میں لگایا جاتا تھا، گانا ہر گھر کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایسے ماحول میں 1,24,000 نبیوں کا آخری پیغمبر آیا۔ مگر نبی چونکہ نبی ہوتا ہے، پیغمبر چونکہ پیغمبر ہوتا ہے، اور نبی کے سلسلے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی اپنی ماں کے پیٹ سے جس طرح معصوم پیدا ہوتا ہے، موت تک معصوم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آمنہ کے در یتیم فاطمۃ الزہرا کے ابو کی بچپن سے حفاظت فرمائی۔ پوری زندگی نہ تو کبھی شرک کا ارادہ کیا، پوری عمر میں نہ تو کبھی ناچ گانوں کی محفل کی زینت بنے، ساری زندگی میں نہ تو کبھی شراب کی طرف جھانک کر دیکھا، اور تمام عمر میں کبھی اس کے ہاتھ سے کوئی مار نہ کھایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں ایک پہاڑی پہ بکری چرا رہے، اور یہ بکریوں کا چرانا مسلسل انبیاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی بکریاں چرائی، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی۔ الغرض فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہو اور اس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تمام کے تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے بکریوں کا چرانا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی بیل بھی تو چرا سکتے تھے، کوئی بھینس بھی تو چرا سکتے تھے، کوئی اونٹ بھی تو چرا سکتے تھے، سارے جانور تھے، مگر سارے انبیاء نے بکریوں کو کیوں چرایا؟ اس میں علت، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جواب دیا۔ جواب کب دیا؟ ایک اونٹ والا اور ایک بکری والا، ایک اونٹ کا چرانے والا اور ایک بکری کا چرانے والا آپس میں لڑائی کر رہا تھا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ میں اونٹ چراتا ہوں، بکری والے کہہ رہے تھے میں افضل ہوں اس لیے کہ میں بکریاں چراتا ہوں۔ مقدمہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ کیجئے، میں افضل ہوں یا یہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بکریاں چرانا تمام انبیاء کی سنت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بکریاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی کمزور نرم دل ہوتی ہے۔ جانوروں میں جتنے حلال جانور ہیں ان تمام چوپایوں میں سب سے زیادہ نرم دل والا جانور یہی ہے، اور سب سے زیادہ منکسر المزاج، یعنی مزاج کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع
جس قدر بکری میں پائی جاتی ہیں کسی اور جانور میں نہیں۔ تیسری بات کہ اخلاق، محبت جتنا اس جانور کے اندر پایا جاتا ہے کسی اور جانور میں نہیں۔ فرمایا کہ ایک مبلغ کے لیے، ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے جو دنیا کو سمجھانے کی نیت کرتا ہو، جو دنیا کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہو، جو دنیا کو نماز کی دعوت دینا چاہتا ہو، جو دنیا کو شراب سے نجات دلانے کا ارادہ رکھتا ہو، جو دنیا کو شرک بدعت سے پاک کرنا چاہتا ہو، جو دنیا کو بھلائی کی دعوت دینا چاہتا ہو، جو دنیا کو برائیوں سے روکنے کا ارادہ کرتا ہو، فرمایا ایسے آدمی میں یہ تینوں چیز کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا ایک وہ آدمی کہ جس کے دماغ کے اندر سختی ہو، نرمی نہ ہو، ایسا آدمی زندگی میں کبھی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ ایک وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، یہ آدمی قیامت تک دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ایک وہ آدمی کہ جس کے دل کے اندر اپنے غیر کی محبت نہ ہو، فرمایا یہ آدمی زندگی میں کبھی مبلغ کا کام نہیں کر سکتا۔ انبیاء چونکہ دنیا کے سب سے بڑے مبلغ ہوتے ہیں، انبیاء دنیا کے سب سے بڑے مبلغ ہوتے ہیں، اور بدترین قوم کے سامنے جا کر اللہ کے دین کی دعوت دینی پڑتی ہے، جہاں پر مخالفت ہوتی ہے، ماں بہن کی گالیاں سنتے ہیں، پتھروں کی برسات ہوتی ہے، گلے میں اونٹ کی گلے میں دوپٹہ ڈال کر کھینچا جاتا ہے، سجدے میں اونٹ کا پیخانہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر نبی کے اندر اس جانور والی خوبی موجود نہ ہو تو پھر نبی نبوت کا اعلان کر کے لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ لہذا نبی بکریاں چراتا تھا، اور سارے نبیوں نے بکریاں چرائی اس وجہ سے کہ ان جانوروں کی صحبت سے ان بکریوں کے اثرات نبوت کے دل پہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی دماغ کا نرالا ہوتا ہے، نبی دل کا انمول ہوتا ہے، نبی کے اخلاق لاسانی ہوتے ہیں، انبیاء کو طرز تکلم آتا ہے، انبیاء طنز مزاج نہیں ہوتے، انبیاء کا اخلاق اونچا ہوتا ہے، انبیاء نرم دل ہوتے ہیں، اور انبیاء اکرام مزاج کے اعتبار سے نہایت ہی ٹھنڈے ہوا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسے ہی رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ شرابی کے ساتھ رہو گے شراب کا رنگ چڑھے گا، بازاری کے ساتھ رہو گے بازار کا رنگ چڑھے گا، کنجڑیوں کے ساتھ رہو گے کنجڑیوں کا رنگ چڑھے گا، جواری کے ساتھ رہو گے جوا کھیلنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، بے نمازی کے ساتھ رہو گے نماز چھوڑنے کی عادت بن جائے گی، حرام خوروں کے ساتھ رہو گے حرام کھانے کی فطرت بن جائے گی، چوروں کے ساتھ رہو گے چوری کی عادت پڑ جائے گی، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے قیامت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا، نیت یہ تھی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ان کے تن سے جدا کرنا ہے، ان کی گردن کو الگ کرنا ہے۔ پورے مکے میں ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے، اس آدمی کا قصہ تمام کر دو تاکہ 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت دینے والا دنیا میں نہ رہے۔ اسی ارادے سے ایک یہودی ننگی تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مکے کے چاروں طرف صبح سے شام تک چکر لگاتا رہا کہ موقع ملے
اور اس کی گردن مار دوں، لیکن جب بھی قریب جائے تو کوئی نہ کوئی صحابہ مل جائے. کبھی ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، کبھی حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں، کبھی حضرت بلال بیٹھے ہیں، موقع نہیں ملنا. آپ جبریل امین نے یہ ساری خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محسن انسانیت، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک یہودی آیا ہوا ہے. شام ہو گئی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گیا، تلوار یوں ہی لٹک رہی تھی. کہنے لگا کہ اے محمد، سنا ہوں کہ آپ کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، آپ غیروں کو بھی بھوکا نہیں بھیجتے، آپ مہمان نواز ہیں، آپ سخی ہیں، بڑی تیز بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا ہے تو کھلائیے. اندازہ لگاؤ، اگر ہمیں کوئی اطلاع کر دے اس بات کی کہ فلانا آدمی تیرے گھر کے سامنے کھڑا ہے جو تیرا دشمن ہے، کھانا کھلانا تو دور کی بات، پہلے تو اس کی جو درگت ہوگی وہ اللہ ہی جانے، کتنی پٹائی لگے گی. اور پھر اگر وہ کہے کہ آپ سے ایک گلاس پانی مانگتا ہوں تو بھلا ہم پانی دیں گے اسے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ آواز لگاؤ، فاطمۃ الزہرا سے پوچھو کہ کھانا موجود ہے یا نہیں. ہے تو دشمن، تلوار بھی موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہے، یہودی بھی موجود ہے، شکار خود شکار بن کر آ گیا، آج پھنسنے قریب آ گیا. کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، میں نے سنا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، آپ کے دسترخوان سے کوئی کبھی مسافر بھوکا واپس نہیں جاتا. فرمایا خاتون جنت، میری لگتے جگر، میری بیٹی بڑے دور کا مسافر بھوکا آیا ہے، کھانے کا انتظام کرو. دسترخوان لگا، کالی کملی والا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. دسترخوان محبوب کبریا کا، کھانے والا یہودی جان لینے کے لیے آیا، پوری خبر ہے. ساری اطلاع اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو دے دی، ساری خبر دے دی، مگر قربان جاؤ اپنے نبی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھو، اپنے نبی کے پیار کو دیکھو، اپنے نبی کے طرز کو دیکھو. آج تو حالت یہ ہو گئی، سگے بھائی کا بیٹا میرے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہے. آج میری تیری حالت یہ ہو گئی، ہمارے اخلاق کی یہ حالت ہو گئی. اپنے بھائی کی بیوی ہے، سہاگ اڑ گیا، بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، تنے تنہا بیچاری بیوہ ہے، پڑوس کے گھر میں رہتی ہے، مگر اخلاق اتنا گندا ہو گیا، خود تو کھاتا رہتا ہے، بیوی کھاتی رہتی ہے، تیرے بچے کھا کر سو گئے، اس یتیم بچے کو کبھی پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی. سگے بھائی کی بیوی، سگے بھائی کا بیٹا یتیم ہو گیا،
بیوی بیوہ ہو گئی، ساری رات مزے میں کٹتی ہے، بھائی کی بیوی کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جانوروں کی طرح ہم اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں۔ ایک ماں کی بیٹی ہے، ایک ماں کا بیٹا ہے، شہنشاہ کی زندگی گزارتی ہے، مگر چھوٹی بہن بیوہ بن گئی، چھوٹی بہن کا سہاگ گزر گیا، چھوٹی بہن کی دنیا لٹ گئی، اتنے نمک حرام ہم ہو گئے، کبھی اماں کی اس بیٹی کی خبر نہ لی۔ اپنے جہنم کو بھرنے کی فکر لگی ہے، اپنے بیٹے کی فکر لگی ہے، اپنی بیوی کی فکر لگی ہے، خود تو تاج محلوں میں زندگی گزارنے والوں کبھی اپنے بہن کی خبر نہ لی۔ ایک سینہ سے دودھ تم نے پیا، اسی سینے سے اس بہن نے دودھ کے قطرے پیے، جس گھر میں تو نے زندگی گزاری اسی گھر میں اس نے زندگی گزارا، جس اماں کے گود میں پل کر تو جوان ہو گیا، تیری بہن بھی اسی اماں کے گود میں پل کر جوان ہوئی۔ آج بہن کی قسمت روٹھ گئی، آج بہن کا سہاگ گزر گیا، بھائی کیسا ہو گیا، کبھی بھی بہن کی خبر نہ لی۔ جب ہم بھائی کی بیوی کی خبر نہ لیتے، اس کے بچوں کی خبر نہیں لیتے، اپنے بہن کی خبر نہیں لیتے، تو بھلا ہم اپنے دشمن کی خبر لے رہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کتنا بدترین اخلاق بنا کر بیٹھ گئے کہ اپنے سوا کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ جو ہے سب میرا، مکان میرا، دکان میری، دولت میری، بنگلہ میرا، گاڑی میری، سارا سرمایہ میرا، کسی دوسرے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کروڑوں کا مالک بنا پھرتا ہے، لاکھوں کی گاڑیوں پہ پھرتا ہے، کئی بلڈنگ کا مالک ہے، کئی دکان کا آنر ہے، کئی کمپنی کا مالک ہے۔ اللہ کے بندو غور تو کرو، کیسے کیسے سرمایہ دار بھی 4 میٹر کفن کے کپڑے کے سوا کچھ نہ لے گئے۔ تھا تو شہنشاہ، روح نکل گئی، آنکھیں بند ہو گئی، کسی نے یہ نہ کہا کہ زر کا کفن پہناؤ، سونے کے تار لگاؤ اور کفن میں ہیرے موتی کے کنکر ڈالو۔ 4 میٹر کپڑا پہن کر مانگنے والا بھی گیا، تو بھی گیا، گاڑی پڑی رہ گئی، بنگلہ یہی پڑا رہ گیا، اربوں روپیوں کا مالک ہے مگر ہاتھ کھلا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ بالوں میں تیل ڈالنے والا، سینکڑوں مرتبہ آئینے میں صورت کا دیکھنے والا، آج تیرے زلفوں کو مٹی چاٹ رہی ہے۔ اللہ ہو غنی، کل تک تیری گاڑیوں پہ بھی دھول برداشت نہیں ہوتا تھا، تیرے کپڑوں پہ ایک داغ بھی تجھے برداشت نہ ہوا، آج تیرے کفن پہ سینکڑوں من مٹی پڑی ہے۔ ایک سے 2 بنایا، 2 سے 4 بنایا، 4 سے 8 بنایا،
دنیا کے بڑے بڑے سرمایوں کا مالک بن گیا، جب کروڑوں کا مالک بنا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ملا کیا؟ لیے کیا؟ سب کچھ اولاد کی خاطر، سب کچھ بیٹوں کے لیے، سب کچھ اپنے لیے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے تیرا تو بس وہ تھا جو تو نے اپنی زندگی میں بانٹ دیا، لٹا کر رکھ دیا۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دیوانوں فکر کرو تم نے قیامت کے لیے کیا بھیجا، زندگی میں فکر کرو تم نے قبر کے لیے کیا روانہ کیا، زندگی میں فکر کرو قبر سے لے کر حشر تک چلنے کے لیے تم نے کون سی سواری کا انتظام کیا۔ خالی دنیا کے پیچھے نہ چلو، اور دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی جینے والوں، تم نے قارون کو بھی دیکھا، تم نے فرعون کا جنازہ بھی دیکھا۔ فرمایا 2 روٹی دسترخوان پہ آ گئی، ایک روٹی خود کھاؤ اور دوسری روٹی مسافر کو کھلاؤ، اللہ پاک اس کے بدلے جنت الفردوس کی نعمت کھلائے گا۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی تم پیا کرو، دوسرا گلاس پیاسوں کو پلاؤ، اللہ پاک قیامت کے دن کالی کملی والے کے ہاتھ سے حوض کوثر پلائے گا۔ سب کچھ میرا، یہ نہ سمجھا کرو، اللہ پاک نے تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم دنیا والوں کا خیال کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اچھا کپڑا دنیا میں پہن کر ارے کیا شان بگھارتا ہے، ذرا اپنے قبر کے کپڑے کو سجاؤ۔ دنیا میں کیا اچھے اچھے مکان بنا کر سینے کی گنڈیاں کھول کر اتراتا پھرتا ہے، اپنے قبر کو تیار کر۔ کروڑوں کی گاڑیوں پہ بیٹھ کر مکرتا ہے، فرعون کی جیسی صورت بناتا ہے، نہیں، قبر سے لے کر حشر کی سواری تیار کر۔ یہ تو ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی، پل پار نہیں کر پاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہوگا، گاڑی پڑی کی پڑی رہ جائے گی، تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی۔ آج میرا تیرا اخلاق بگڑ گیا، اپنی فکر ہے غیر کی نہیں، اپنے بچوں کی فکر ہے یتیم کی نہیں، اپنی بیوی کی فکر ہے بیوہ ماں کی نہیں، خود بنگلوں میں جیا کرتا ہے مگر آسمان کے نیچے ساری رات گزارنے والے غریبوں کی فکر نہیں۔ اور رہا مسئلہ اکیلے اپنی فکر کی برا نہ مانو تو یہ تو کتے میں بھی پائی جاتی ہے، جانوروں کی عادت ہے یہ۔ انسان ہے، وہ بھی اشرف المخلوقات، اور پھر اس میں امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت اور اس کی فطرت، اپنی فکر۔ حالات بدلو، زندگی بدلو، اخلاق بدلو، معاشرے کو بدلو، اتنا بدل جاؤ، اتنا بدل جاؤ کہ شیطان بھی دور سے دیکھ کر کہہ دے یہ آمنہ کے در یتیم کی امت ہے۔
دو کہ جنگل کا جانور بھی کہہ دے یہ محمد کی امت ہے۔ خود کو اتنا بدل ڈالو اے مسلمانوں کہ سمندر کا پانی بھی یہ کہہ کر تمہیں راستہ دے دے کہ یہ محمد کے دیوانے آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ مستانہ پروانہ عشق نبی میں ڈوبا ہوا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جنگل کے کنارے کھڑے ہو گئے، افریقہ کا جنگل ہے، کنارے کھڑے ہو کر آواز لگائی، فرمایا او جنگل کے درندوں خبردار، او شیروں، ہاتھیوں، او سانپ کے بچوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ آج اس جنگل میں رات گزارنے کا ارادہ ہے، خبردار آج رات ہونے سے پہلے پہلے جنگل خالی کر دو۔ آج تو ہماری آواز کو محلے کا کونسلر بھی نہیں سنتا، سنتا ہے پانی نہیں پانی نہیں، چیخے مارو، دروازہ بند کر کے گھر میں آرام کر رہا ہے۔ پھر جب 5 سال کے بعد بھیک مانگنا ہوگا تو جوتیاں چاٹیں گے تمہاری۔ اب تو ایک بار جیت گئے، 5 سال تک کون ہے جو میری کرسی چھین لے؟ تو ہماری آواز تو محلے کا کونسلر نہیں سنتا، محلے کا ممبر نہیں سنتا، ایم ایل اے نہیں سنتا، ایم پی نہیں سنتا، کمشنر نہیں سنتا۔ اور وہ کیسے لوگ تھے؟ کپڑا تو ایسا کہ جب چیک کیا گیا تو پتا چلا 17 پیوند لگے ہیں کپڑے پہ، کپڑا پھٹا پرانا پہنے ہوا، اللہ ہو غنی، کچھ بھی نہیں تن پہ، 17 پیوند لگے ہیں، اور بعض پیوند تو چمڑے کے ہوتے تھے۔ مگر اللہ پاک کا دیوانہ ایسا، اللہ کی محبت ایسی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ایسا، جنگل کے کنارے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او جنگل کے درندوں، او جنگل کے جانوروں خبردار، میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں، میں امام الانبیاء کا غلام ہوں، میں خاتون جنت کے ابا کا غلام ہوں، خبردار جنگل خالی کرو، میں جنگل میں ٹھہرنے کی نیت کر کے آیا ہوں۔ پلے کچھ بھی نہیں، نیا کپڑا نہیں، اچھی گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، مکان نہیں، کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا ہے ابو ہریرہ تو نمازی لوگ ٹھوکریں مار مار کر چلتے ہیں۔ ساری زندگی امیہ ابن خلف سے جو بلال مار کھاتا رہا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، جس کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکے کے نوجوانوں نے جانور کی طرح پورے مکے میں پھرایا، نیچے آگ کا انگارہ رکھا، علماء نے لکھا ہے کہ بلال کی پوری زبان نکل کر پیٹ پر آ گئی۔ بلال دنیا کی نظر میں ہے تو اتنا، کپڑے نہیں، بنگلہ نہیں، بلڈنگ نہیں، گاڑی نہیں، بینک بیلنس نہیں، دولت نہیں، سرمایہ نہیں، مگر اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں کہ بلال مجھے جب جبریل امین جنت میں لے گئے تو مجھ سے آگے آگے تیرے چپل کی آواز آ رہی تھی. آج گوڑے کی قیمت، پیسے کی قیمت، دولت کی قیمت، عہدے کی قیمت، سلطنت کی قیمت، چاہے وہ اسلام کا باغی ہو، ہم ان کی جوتیاں بھی کرتے ہیں، مگر اللہ میاں کی نظر میں دل کی قیمت ہوتی ہے. اس دل میں جتنا زیادہ تقوی کا میٹیریل بھرا ہوگا، اس نگاہ میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا پرواز ہوگا. یہ ہماری بےمان نگاہیں جو دنیا داروں کی عزت کرتی ہے، دنیا کے چودھریوں کا احترام کرتی ہے، کسی عہدے دار کی غلامی کرتی ہے، مگر اللہ پاک نے قانون بنا دیا، فرمایا چودھری صاحب اپنی دنیا کے چودھری ہو، میرے یہاں تو بلال سب سے آگے چلے گا. اللہ اکبر. جنگل کے کنارے کھڑا ہو کر صحابی کہتا ہے او درندو جنگل خالی کرو، میں محمد عربی کا غلام آیا ہوں، آج جنگل میں قیام میرا ہوگا. یقین نہیں آتا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، لکھا ہے ادھر صحابہ کے زبان سے اعلان نکلا اور ادھر شیر اپنے بچوں کو اپنے پیٹھ پر بیٹھائے جنگل خالی کر رہا تھا. سانپ اپنے بچوں کو پیٹھ پر بیٹھائے جنگل سے نکلتا چلا جا رہا تھا. ہاتھیوں کے جھنڈ جنگل سے باہر جا رہا تھا. علماء نے لکھا ہے منٹوں سیکنڈ میں پورا جنگل خالی ہو گیا. آج تو ہمارے کہنے پہ کرایہ کا مکان بھی خالی نہیں کرتا کرایہ والا، اور وہاں جنگل کے درندے جنگل خالی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہماری باتیں 4 انگل کی زبان سے نکلتی، اور بلال اور تیری آہ دل کی گہرائی سے نکلا کرتی تھی. ہمارا ہر کام دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. ابو ہریرہ تیرا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا تھا. صہیب رومی قربان جاؤ تیری جوتیوں پر کہ تیرے اخلاق کا کیا کہنا اور تیرے اخلاق کا کیا کہنا. تو آج ہمارے حالات بگڑ گئے، اخلاق بگڑ گئے. ہے تو یہودی، آیا ہے قتل کرنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اطلاع سب ہے. جبریل امین نے سب کچھ بتا دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہے. دشمن کی خبر ہے، اطلاع ہے، میرا دشمن کھانے کی درخواست کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا ہے؟ فوراً گھر میں گئے، فرمایا بیٹی دور کا ایک مسافر تھکا ہوا ابا کا مہمان آیا ہے، کچھ کھانا ہے تو لاؤ، بیچارے کو بھوک لگ رہی. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ، خیال کرو، فکر کرو، آج میرے بستر پہ تیرے بستر پہ اولاد بھی جانے والا نہیں. 1,24,000 نبیوں کے امام کا بستر ہے. اس مکان کے اندر دشمن کو لے گئے جس مکان پہ پہرا جبریل امین دیتے ہوں. اس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھایا. جس بستر پہ جبریل امین کے بیٹھنے کی جرت نہ ہوئی، اس چادر پہ کافر کو بیٹھایا، یہودی کو بیٹھایا، کٹر دشمن کو بیٹھایا کہ جو چادر قرآن کریم کی آیت بن جائے، یا ایھا المدثر
اے پتلی چادر والے محمد، یا ایھا المزمل، اے موٹی چادر اوڑھنے والے کالی کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بستر کا انداز اور جس بستر کی ادائیں کلام مقدس کی آیات بن جائے، آج دشمن کو اس بستر پر بیٹھایا جا رہا ہے۔ جس بستر پہ فاروق بیٹھے، جس بستر پہ حیدر کرار بیٹھے، جس دسترخوان پہ فاروق اعظم بیٹھتے ہوں، جس دسترخوان پہ حیدر کرار بیٹھتے ہوں، جس دسترخوان پہ 1,24,000 صحابہ بیٹھتے ہوں، آج اس دسترخوان کا مالک سامنے بیٹھا ہے اور یہودی اس طرف بیٹھا ہے۔ اور کھانا ڈالنے والے جب آمنہ کا در یتیم ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر اندازہ لگاؤ کہ اس کھانے میں مزہ کتنا آیا ہوگا۔ آج ولیمے میں جاتے ہو نا، انگلیاں چاٹ کر نکلتے نکلتے کہتے ہو صاحب فلانا باورچی ہے، جواب نہیں اس کے کھانے بنانے کا۔ جب دنیا کے اس باورچی کا یہ عالم، تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بھلا کیا عالم رہا ہوگا، اور وہ بھی وہ ہاتھ کہ جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ ہاتھ جو ایک خالی تمبل میں پڑ جائے تو اس سے پانی کا فوہارا پھوٹنا شروع کر دے، وہ ہاتھ جو اندھی آنکھوں سے پڑ جائے تو آنکھ کی بینائی آ جائے، اس ہاتھ سے جب کھانا ڈالا جا رہا ہوگا تو کھانے کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ یہودی کو مزہ آ گیا، بس صرف اتنا یاد تھا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، مگر اتنا یاد نہ رہا کہ کتنا کھایا۔ کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا، دسترخوان ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں 1,24,000 نبیوں کے سردار کا، اور بھلا مزہ کا کیا کہنا، اتنا کھایا بدہضمی ہو گئی۔ کھاتا کھاتا نیند آنے لگی، کہنے لگا کہ اب تو رات ہو گئی، میں اپنے گھر جا نہیں سکتا، مجھے سونے کا انتظام کر دیجئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے، فلانا بیڈ روم خالی ہے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بستر وہ بستر کہ جس پہ میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ سویا کرتا ہوں، آج اس بستر پر میرا یہ یہودی مہمان سوئے گا۔ گلی میں سیرت کا جلسہ، چوک پہ سیرت کا جلسہ، روڈ پہ سیرت کا جلسہ، چوراہوں پہ سیرت کا جلسہ، مساجد میں سیرت کا بیان صرف اس لیے رہ گیا کہ قصے کے طور پہ سنو اور بھول جاؤ، عمل نہ کرو۔ مولوی اور خطیب صرف اس لیے اب رہ گئے کہ سیرت کے بیانات سناتے چلیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لاؤ۔ سیرت اس لیے سنایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی بدلاؤ ہم لائیں، تھوڑی سی چینجنگ کریں۔ ہم اتنی گندی دنیا میں جی رہے ہیں کہ ایک دم ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، مگر بدلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ارادہ تو کر سکتے ہیں نا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگ تو سکتے ہو نا کہ اللہ میاں ہم تو گمراہ ہیں، آپ میری زندگی بدل ڈالیے بس۔ فرمایا یہ بستر میری بیوی کا 1,24,000 نبیوں کے سردار کا، آج تک میں محمد اس بستر پہ سوتا رہا، آج میرا مہمان سوئے گا۔ تلوار کو یوں لٹکایا،
سو گیا. رات کو پیٹ خراب ہوا, پورے بستر پر غلاظت کر دیا, اس نے پوری بستر کو گندا کر دیا. اللہ غنی, سارا بستر ناپاک. آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی, ڈر سے حالت خراب ہو رہی تھی کہ اللہ اکبر, صبح جب دروازہ کھلے گا تو باہر عمر فاروق ہوں گے, ابو بکر صدیق ہوں گے, حیدر کرار ہوں گے, خالد ابن ولید ہوں گے, حضرت انس ہوں گے, میری تو خیر نہیں. اتنا پاکیزہ بستر میں نے گندا کر دیا, پتہ نہیں صبح میں کمرے سے میری لاش نکلے گی یا میں نکلوں گا. اس خوف کے مارے رات کو کنڈی کھولا اور سیدھا نکل کر بھاگا اسے, مگر تلوار بھول گیا. کچھ دور جانے کے بعد جب دن نکل گیا تو اس کو اپنی تلوار کی یاد آئی کہ میں تو تلوار وہیں بھول کر آ گیا. تلوار لینے کے لیے اللہ اکبر جب واپس آیا, منظر دیکھا, دل کا کایا پلٹ گیا, مزاج سدھر گیا اس کا. اللہ غنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. نماز فجر ادا کی, تشریف لائے, مہمان کو جگاؤ, ناشتے کا وقت ہو گیا, چائے کا وقت ہو گیا, ناشتے کا وقت ہو گیا, میرا مہمان اب تک کیوں نہ اٹھا. مکان میں تشریف لے گئے, منظر عجیب ہے. جو چادر قرآن کی آیت بنے, جو چادر قرآن کی عظمت بنے, آج اس چادر پہ یہودی کی غلاظت پڑی ہے. آنکھیں نہ چڑھائی, چہرہ نہ بدلا, رنگ نہ بدلا, روپ نہ بدلا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس یہودی کی غلاظت کو اٹھایا. آج تم قوم کو سمجھانے کی باتیں کرتے ہو, آج تم قوم کو تبلیغ کی باتیں کرتے ہو, آج تم کافر کو مسلمان بنانا چاہتے ہو, آج تم بے نمازی کو نمازی بنانا چاہتے ہو, آج تم شرابیوں سے شراب چھڑانا چاہتے ہو, مگر حالت یہ ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے نہیں. آج دنیا کے نقشے بدلنے کا ارادہ کرتے ہو, مگر خدا کی قسم ہے نبی کے کسی صحابی والا ایمان موجود نہیں. اخلاق بہتر بناؤ, تمہاری زندگی آئینہ بن جائے, جو صورت دیکھے پاکیزہ نظر آئے. ایسے مسلمان بنو, چوک پہ کیوں نہ ہو, چوراہوں پہ کیوں نہ ہو, اسٹیشن پہ کیوں نہ ہو, بس اسٹینڈ میں کیوں نہ ہو, راستے میں کیوں نہ ہو, کافر بھی دیکھے یہ کہتا جائے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے. پھر دیکھو دنیا کا نقشہ کیوں نہیں بدلے گا, ورنہ اس حالت میں تو مر جاؤ گے. نہ بے نمازی نمازی بنے گا, نہ شرابی شراب چھوڑے گا, نہ کوئی کافر مسلمان بنے گا. پہلے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں, اپنے معاشرے کی پہلے اصلاح کریں, اپنی ذات کو پہلے ایمان والے کی ذات بنائیں. فاطمہ الزہرا دوڑ کر آئی, کہنے لگی ابو جان دشمن کی غلاظت ہے, یہودی کی گندگی ہے, ان ہاتھوں کو اللہ میاں نے بوسہ دیا ہے, ان ہاتھوں کو جبرائیل نے بوسہ دیا ہے. ابو جان ان ہاتھوں سے یہودی کی گندگی نہ اٹھاؤ.
فاروق اعظم آئے، کہنے لگے امام الانبیاء محبوب کبریا، مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے رہتے ہوئے تم گندگی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں غلاظت کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہم دیوانے موجود ہیں۔ فرمایا بیٹی الگ ہو جا، عمر الگ ہو جا، ابو بکر کنارہ ہو جا، نبی میں ہوں، یہ امت کی غلاظت ہے، قیامت کے دن ہے، اللہ پاک اس امت کے بارے میں سوال مجھ سے کرے گا، تم سے نہیں۔ نبی میں ہو، تم نبی نہیں، ذمہ داری میری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں۔ بیٹی کہنے لگی ابو جان تم پانی ڈالو میں صاف کرتی ہوں۔ فرمایا ہاتھ بھی میرا ہوگا اور پانی بھی میرا ہوگا، غلاظت یہودی کی ہوگی، میں کسی کو اس کام میں شریک کرنے والا نہیں۔ باہر بیٹھے غلاظت کو صاف کر رہے تھے، یہودی جو تلوار بھول کر گیا تھا لینے کے لیے واپس آ رہا تھا، دور سے نظر پڑ گئی، اللہ اکبر۔ یہ جو ظالم لوگ کچھ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میں ان اندھوں کو کہتا ہوں اسلام کا مطالعہ تو کرو۔ نبی کی 33 سالہ زندگی میں خدا کی قسم ایک کافر بھی تلوار کے بلبوتے پر ایمان نہیں لایا۔ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں، اسلام صرف اور صرف اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے۔ ہم طاقت کے بلبوتے پر اسلام کی دعوت نہیں دیتے، ہم تلوار کے زور پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھاتے۔ کیا تم بھول گئے کہ حیدر کرار یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے، جب تھوک پھینک دیا فوراً اتر گئے، کہنے لگے کہ اب میں تجھے مارنے والا نہیں۔ کیا سینے پر بیٹھ کر اس سے کلمہ نہیں پڑھا سکتے تھے؟ یہودی دور سے دیکھتا چلا آ رہا ہے، اس کی آنکھوں کو یقین نہیں ہوتا ہے کون ہے۔ تھوڑا قریب آیا، دیکھا کہ 14ویں کا چاند بیٹھا ہے، چاند جس سے شرم کرے، سورج جس سے روشنی کی بھیک مانگے، ستاروں کو چمک جس کے صدقے میں ملا، آج ان ہاتھوں میں یہودی کی گندگی رکھی ہے۔ دوڑا ہوا قریب آیا، کالی کملی والے کے قدموں پہ گر کر منہ رگڑنے لگا اور کہنے لگا امام الانبیاء محبوب کبریا اشہد ان لا الہ الا اللہ، معاف کر دو، جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم، اگر آج سے کسی نے تمہاری طرف آنکھیں اٹھائی، ان آنکھوں کو زندہ دفن کر دوں گا۔ کہنے لگا آمنہ کے در یتیم، اگر آج سے کوئی انگلی تمہاری طرف اٹھ گئی، یا میں زندہ رہوں گا یا وہ اٹھنے والی انگلی باقی رہے گی۔ کہنے لگا کالی کملی والے مجھے اپنی جوتیوں کا غلام بنا لو، میں نے توریت میں جو کچھ پڑھا تھا سب کچھ نظر سے دیکھ بیٹھا۔
تو فرمایا کہ مبلغ جو ہوتا ہے نا، اللہ پاک فطری طور پہ انبیاء اکرام کو دل کا نرم بنا دیتا ہے، مزاج کی سختی نکال دیتا ہے اور اخلاق کو اونچا بنا دیتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب سے اونچے اخلاق کا بنایا۔ جتنا اونچا اخلاق ہم نے آپ کو دیا ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو دیا، نہ اسماعیل ذبیح اللہ کو دیا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو دیا، نہ عیسیٰ روح اللہ کو دیا، نہ آدم صفی اللہ کو دیا۔ میں نے کسی کو اتنا اونچا اخلاق نہیں دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، جو اخلاق میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اس امت کا اخلاق بھی اتنا ہی اونچا ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق بھی اتنا ہی اونچا ہونی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے زندہ نہ رہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، دوسروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سیرت کا یہ سلسلہ انشاءاللہ مستقل جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حالات کو سننے کے لیے آپ حضرات جلد از جلد تشریف لایا کریں، عمل کی دعا کر کے آیا کریں کہ اپنے نبی کی سیرت پہ اللہ میاں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔